بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور شروع کرتے ہیں جی آج کا ولاگ۔ آج پاکستان میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ خلاصہ پہلے آپ سنیں۔ دو کرکٹ ٹیمیں میدان میں جا رہی ہیں 8 فروری کو کھیلنے۔ ایک ٹیم ہے کمزور، اس ٹیم کی نہ تو پاپولیرٹی ہے اور نہ ہی شائقین ہیں جو گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے اس ٹیم کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ٹیم ہے جس کی پاپولیرٹی ہے پورے گراؤنڈ میں اور جو شائقین ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو ٹیم جو پاپولیرٹی نہیں ہے، جو کمزور ٹیم ہے، وہ ڈر گئی جو پاپولیرٹی والی ٹیم ہے اس سے، اور اس نے پہلے تو امپائر کو ساتھ ملایا۔ امپائر کو ساتھ ملانے سے بھی بات نہیں بن رہی تھی کیونکہ اس کی پاپولیرٹی اتنی تھی۔ اس نے پھر امپائر کی مدد سے کہا کہ بھائی آپ مجھے کیلا ہی گراؤنڈ میں کھیلنے دو، جو میرے مد مقابل ہے اس کو آپ گراؤنڈ سے آؤٹ کر دو۔ آج پاکستان میں یہی ہوا ہے۔ جو جماعت پی ٹی آئی، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، پاکستان کی عوام کی ہر دل عزیز مقبول جماعت، 22 نہیں تو کم سے کم 18 سے 20 کروڑ عوام کی مقبول جماعت، چلو 2 کروڑ جو ہے دوسری جماعت کی طرف لگا لیتے ہیں، اتنی بڑی اور قومی سیاسی جماعت جس کی جڑیں پشتون میں بھی، بلوچ میں بھی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، قومی سیاسی جماعت، اس کا شرازہ بکھیر دیا گیا ہے آج پاکستان میں۔ اندازہ لگائیں پاکستان کی جو قومی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ یہاں پہ یہ کھلواڑ ہوتا ہے۔ اب شرازہ کب کھڑا گیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایک ہی دن میں، آج 30 دسمبر ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ بہت، یہ دن اس کو کب خوابوں میں بھی رات کو نظر آئے گا کہ اس دن نون لیگ نے امپائر کی مدد سے اتنا بڑا شاٹ لگایا ہے کہ اس کو میدان سے ہی آؤٹ کر دیا ہے، اور نون لیگ اب اکیلی 8 فروری کو میدان میں اترنے جا رہی ہے۔ مطلب 8 فروری کو الیکشن تو ہوگا، مطلب سلیکشن تو ہو چکا ہے پہلے بند کمروں میں۔ پاکستان کی قوم کا جو حق کی حکمرانی ہے وہ تو اب بند کمروں میں چلا گیا ہے۔ وہاں پہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو سامنے نہیں آنے دینا کسی بھی قیمت پہ۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جو 8 فروری کا جو میدان لگنا تھا، انتخابی دنگل ہونا تھا، اس میں اب پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک جماعت ہے۔ اب اس کا کمپیٹر کوئی نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اس کا کمپیٹر کوئی نہیں۔ پی ایم ایل این جو ہے اسی کو جتوایا جائے گا 8 فروری کو، اور یہ ہے پاکستان کا الیکشن۔ تو اس کو ہم الیکشن تو نہیں، اس کو ہم سلیکشن کہیں گے۔ مطلب جب آپ کسی جماعت سے آپ انتخابی میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، آپ ہار رہے ہیں، ہر جگہ اسے ہار رہے ہیں، آپ کو ہارنے کا ڈر ہے، تو آپ اس جماعت کو ہی میدان سے سائڈ پہ کر دیں۔ یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور یہی ہوتا آیا ہے پاکستان کے ساتھ، انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ۔ جو آئین ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے جائیں ملک میں، اور لیٹ دا ڈیسائڈ ٹو دا پیپل، جو پاکستان کی عوام ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس نے کس کو چننا ہے، اس کا کون پسندیدہ امیدوار ہے، کون پسندیدہ پارٹی ہے۔ لیکن یہاں پہ عوام کا جو حق حکمرانی ہے اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا، جو بڑوں کی پسندیدہ چیز ہے پاکستان میں اسی کا سکہ چلنا ہے۔ 272 سیٹیں ہیں جی ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی، اس میں سے صرف 22 لوگوں کے کاغذات نامے منظور ہوئے ہیں، اور یہ بھی بعد میں ان کو ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ بعد میں ان کو بھی غائب کر دیا جائے گا انتخابی میدان سے۔ مطلب کل ملا کے اب یہ کہیں کہ الیکشن میں ایک جماعت اس وقت رہ گئی ہے، پی ایم ایل این، اس کا کوئی کمپیٹر نہیں ہے، وہ بلا مقابلہ جیتے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا شرازہ بکھار دیا گیا ہے۔ اور آپ نے اگر یہی کرنا ہے تو آپ اتنا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں بھائی؟ الیکشن نہ کروائیں نا، آپ شاہی آرڈر جاری کر دیں۔ آپ نے قوم کا پیسہ ضائع ضرور کرنا ہے الیکشن کے اوپر، ٹھیک ہے، نہ کروائیں، آپ چلائیں آپ جس کو آپ مطلب قبضہ اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے۔ تو جو بڑے بڑے رہنما ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہے عمران خان صاحب، ان کے لاہور سے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اور میاں والے سے بھی، ان کے بائی حلقے سے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین، اس کے بعد اسد کیسر، شہر شید، علی محمد خان، حماد اظہر، مونس الہی، عثمان ڈار کی والدہ۔ اب جو یہ جو حلقہ ہے این اے 71،
سیالکوٹ، یہاں پہ خواجہ آصف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، صرف یہ ڈار برادران کرتے تھے۔ اب سیالکوٹ میں کوئی مطلب اتنا ہمت بھی رکھے گا کہ وہ ڈار کا خواجہ آصف کا مقابلہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خواجہ آصف بلا مقابلہ جیتنے والے ہیں۔ فہمیدہ مرزا، زرتاج گل، قاسم سوری اور بڑے بڑے رہنما، پرویز الہی، تمام بڑے بڑے رہنما، وہ تمام رہنما جنہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اب پاکستان کی عدلیہ کا امتحان ہے، اب آگے کیا ہوگا یہ بھی ہم تھوڑا سا، پاکستان کی عدلیہ کا امتحان ہے کہ وہ ملک میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے یقینی بناتی ہے یا نہیں بناتی۔ یہی وجہ تھی پی ٹی آئی نے جو آر اوز تھے، چونکہ یہ سرکاری افسران ہیں آر اوز، یہ جوڈیشری سے نہیں لیے گئے، اسی وجہ سے پی ٹی آئی ان کے خلاف ہائی کورٹ میں گئی تھی اور ریٹ دائر کی تھی جا کے، لیکن قاضی صاحب نے جو ہے وہ ان لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ کالعدم قرار دے کے کہا کہ انہی سے الیکشن کروانے ہیں۔ ان کا جو پہلا آؤٹ پٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، جس جس کو چاہے اس کے کاغذ مسترد کروا دیے۔ اب اگلا کیا ہے جی، اگلا اب ان کو اپیلیٹ ٹریبیونل میں جائیں گے، اپنی اپیلیں کریں گے آر اوز کے فیصلوں کے خلاف، اور اب آگے دیکھیں جی جو اپیلیٹ ٹریبیونلز ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، مطلب کہ اب عدلیہ کا امتحان ہے کہ وہ ملک میں ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن مہیا کر پاتی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں کر پاتی تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ الیکشن آپ کروا لیں گے لیکن ملک میں استحکام نہیں آئے گا، اس طرح سے ملک میں معاشی استحکام نہیں آئے گا، سیاسی استحکام رہے گا تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اور اگر کروا لے گی سب پارٹیوں کے لیے تو پھر تو بہتر ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ عدلیہ کے ماضی میں بھی بڑے بڑے فیصلے یہاں پہ آئے ہیں، کسی نے نہیں مانے، تو آئندہ بھی کوئی نہیں ماننے والا، تو یہ پاکستانی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی بنا سکو۔ خدا حافظ۔